حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی طویل روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ اب مولا کا معنی کیا ہے یہ آگے آئے گا، مولا کا کیا معنی ہے۔ اب فرماتے ہیں شیخ الاسلام کے، اور حبشی بن جنادہ سے روایت ہے، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت بریدہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث نمبر 24، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ پھر یہ بھی میں سنا آگے فرماتے ہوئے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ میرے لیے ایسا ہی ہے، آپ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے نا، بالکل محمد کے ساتھ علی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، ان ساروں پر اللہ کے درود و سلام ہو۔ موسیٰ کے لیے ہارون جس طرح سے، حضور کے لیے علی اس طرح سے، الا انہ لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے ساتھ جو ہارون تھے وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وسمعتہ یقول، اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا، لأعطین الرایۃ اليوم رجلا يحب اللہ ورسولہ، آج کے دن میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا نہیں بول رہے ہیں، اللہ رسول اس سے محبت کرتے، اس کے ہاتھ میں دوں گا، اور اس دن جھنڈا آقا نے علی کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب لفظ مولا کا معنی، ہمارے پاس 10 منٹ ہے، لفظ مولا کا معنی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں جس کے میننگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لفظ مولا ان الفاظ میں سے ہے جس کے بہت زیادہ میننگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں لفظ مولا کے معانی۔ مولا کا ایک معنی آتا ہے پروردگار، رب، پروردگار۔ ایک معنی آتا ہے مالک، مولا کا معنی آتا ہے خالق اور رازق، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، یہ بھی معنی آتا ہے مولا کا۔ مولا کا معنی آتا ہے صاحب، ساتھی، صاحب، ساتھی۔ مولا کا معنی آتا ہے وارث، یعنی اگر میں مر جاؤں تو میری وراثت کون لے گا؟ جو میرا وارث ہوتا ہے وہ بھی مولا ہوتا ہے۔ پھر مولا کا ایک معنی ہوتا ہے القریب من العصبہ، جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ وراثت میں حصہ ہوتا ہو نہ ہوتا ہو مگر قریبی رشتہ ہے تو قریبی رشتہ دار کو بھی مولا کہتے ہیں۔ مولا حلیف کو، الائی کو، جس سے الائنس ہوتا نا آپ کا، یہ ہمارا حلیف ہے یہ، تو اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ المعتق، مولا آزاد، میں غلام تھا، کسی نے مجھے آزاد کیا، میرے مالک نے مجھے آزاد کیا، تو جو کیا کہتے ہیں، جو آزاد کرنے والا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ العبد، پلٹ کر، میرا کوئی مالک ہے میں غلام ہوں، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں۔ یہ لغت اضداد کہتے ہیں، ایک ہی ورڈ دونوں طرف میننگ دیتا ہے عربی زبان میں۔ یہ بڑا یعنی گرامیٹیکل گہرائی ہے اس میں، یعنی اگر اس کے اسٹوڈنٹس ہو تو ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ جیسا ممرض کہتے ہیں عربی زبان میں، ممرض کہتے ہیں بیمار کرنے والا، مرض سے ممرض، اسی طرح سے ممرض کہتے ہیں بیماری کا علاج کرنے والا، جو نرس ہوتا نا اس کو بھی ممرض کہتے ہیں عربی میں۔ تو لغت اضداد دو طرف چلتی ہے، اپوزٹ میننگ۔ آقا کو بھی مولا کہتے ہیں، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں۔ وہ آقا جو محبت کرتا ہے اس کو بھی وہ مولا کہتے ہیں۔ نزیل، جو آپ کا پڑوسی، آپ کے پاس مہمان آئے، مہمان آ کے گھر میں رہ گیا، 2-4 دن سے گھر میں مہمان ہے صاحب، وہ مہمان کو بھی مولا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ الجار، پڑوسی کو بھی مولا کہتے ہیں۔ شریک، بزنس پارٹنر ہے آپ کا، پارٹنر کو بھی مولا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جی، مولا کا ایک معنی پارٹنر بھی آتا ہے۔ السحر، سسر کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، یا سسر اپنے داماد کو بھی مولا کہہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اتنے میننگز میں سے مولا کون، یہاں پر کون سا معنی ہونا؟ من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ معنی اب اس میں سے کیا نکالنا پڑے گا، کیسا نکالیں گے؟ تو صاحب دیکھیں یہ بڑی لسٹ ہے۔ اللہ تو ہو نہیں سکتے مولا کے معنی میں، اور رب تو نہیں، بھئی مولا تو اللہ ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، پر یہاں پر من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، یہاں پر اللہ میننگ نکلتا ہے کیا؟ نہیں، اللہ نہیں نکلتا یہاں پر۔ پروردگار یہاں پر میننگ نہیں ہے، یہاں پر خالق اور رازق میننگ نہیں ہے،
یہاں پر حاکم بادشاہ حکومت کرنے والا یہ میننگ نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، وارث نہیں ہے، یہاں پر رشتہ دار میننگ نہیں ہے، الائی میننگ نہیں ہے، غلام اور باندی کا قصہ نہیں ہے یہاں پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں پر اگر مولا کا معنی ہو سکتا تو دو تین ہو سکتے. ایک ہو سکتا مددگار، مدد کرنے والا، یہ معنی ہو سکتا ہے. محبت کرنے والا، یہ معنی ہو سکتا ہے جی. اور اس میں معنی ہو سکتا ہے مالک، مالک یہ معنی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سردار اور آقا معنی ہو سکتا ہے، مالک معنی ہو سکتا ہے، محبت کرنے والا معنی ہو سکتا ہے، مددگار معنی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. اللہ. اب اس میں آ کر دیکھتے ہیں کہ کیسا، اب یہاں پر کیا طے کرنا کہ کیا معنی ہے مالک کا. تھوڑا سا غور کرتے ہیں. علماء میں سے بہت سارے لوگ اس میں تھوڑا سا غلطی کھا گئے، مسٹیک ہو گئی. بہت سارے بڑے بڑے علماء سے غلطی ہوئی. علماء ہی تھے نا، وہ نبی تو نہیں تھے، تو علماء سے تو غلطی ہو سکتی. ہوئی غلطی. وہ کس طرح سے ہو گئی؟ قرآن کریم میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، آپ سب کو یاد ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یاد ہے نا یہ سب کو؟ اس کے آگے پڑھیے کیا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ہمارے گناہ بخش دے جی. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. تو تو ہمارا مولا ہے، کیا میننگ میں ہے صاحب یہاں پر مولا؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر قوم کے مقابل میں ہماری مدد فرما دے. تو مولانا کا معنی قرآن میں مددگار ہے، مدد کرنے والا. یہ آیت لکھ کر ایک دو نہیں، بڑے بڑے علماء بتا رہا ہوں میں، یہ آیت نقل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں مولا کا معنی مددگار ہے. تو اس کا معنی یہ نکلا، من کنت مولا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں جس کا مدد کرنے والا ہوں، فعلی مولا، یعنی علی بھی اس کا مدد کرنے والا ہے. جی قرآن سے اس کا دلیل مل گیا اور علماء بیان کر دیے ہیں، لیکن یہ دلیل بھی غلط ہے اور یہ معنی یہاں پر صحیح نہیں ہے. میری تحقیق ہے اس بارے میں، اور میں بالکل قرآن سے ہی دلیل دوں گا، اور قرآن سے نہیں بلکہ میں کہاں دوں گا، قرآن سے. آقا نے دے دیا دلیل اس کے قرآن سے. سمجھ میں یہ آپ یعنی ملا مجھ کو ہے، پر تحقیق میری، یہ بھی لفظ میں نہیں کہنا چاہوں گا، میری تحقیق میں کہوں گا حدیث میں وہ بات آ گئی ہے. حدیث پڑھتے ہیں نا بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کو قرآن میں لفظ مولا یوز کیا گیا بمیننگ مددگار، میننگ مددگار کے طور پر قرآن میں استعمال ہوا، تو کیا من کنت مولا ہو فعلی مولا میں وہی معنی آئے گا؟ نہیں، وہ معنی نہیں آئے گا. کیونکہ اگر وہاں پر یہ معنی ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے، جس کا اللہ مولا علی اس کا مولا. جس کا اللہ، یہ لفظ نہیں ہے، جس کا اللہ مولا علی اس کا مولا. اگر ایسا کہتے تو اللہ بمیننگ مددگار ہے، تو علی کا معنی بھی وہاں پر مددگار ہوگا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرمائے. کیا فرمائے؟ من کنت مولا فعلی مولا. ویسا بھی فرمائے حضور ایک جگہ، اللہ مولا، نبی مولا، علی مولا، یہ بھی فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ حدیث میں معنی مددگار کا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے. جو متواتر، پہلے یہ یاد رکھ لیجیے، یہ حدیث کون سی ہے؟ متواتر. بولیے کون سی ہے؟ نہیں، تھوڑا آواز سے بولیے. متواتر. متواتر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی حدیث ہے؟ یہ اصول الحدیث کی بات ہے. حدیث متواتر کہتے ہیں وہ حدیث صحیح جس کو اتنی کثرت سے صحابہ کرام اور تابعین نے اتنا کثرت سے روایت کیا ہے کہ یہ حدیث کا انکار کرنا کافر بنا دیتا ہے. ہر حدیث کا انکار کفر نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو، کئی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو حسن ہو، ضعیف ہو. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو حدیث نہیں مانتا، یہ لکھی ہوئی حدیث کے طور پر میں اس کو حدیث نہیں مانتا، اگر کوئی کہتا ہے تو آدمی گمراہ ہوگا، کافر نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی آیت کو کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کا کلام نہیں مانتا تو کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے حدیث متواتر کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کی حدیث اس کو نہیں مانتا، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. حدیث ولایت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث ولایت. حدیث ولایت متواتر ہے، اس کا انکار کفر ہے. حدیث متواتر ہے اور اس کا انکار کفر ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 25 اگر پڑھ لیں تو اس کا معنی کلیئر ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 25، براء بن العازب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے حجۃ الوداع کے موقع پر.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمائے تھے 10 ہجری کے موقع پر، فنزل فی بعض الطریق، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس آتے وقت راستے میں اتر گئے ایک جگہ، آرڈر دیے، رک گئے، فامر الصلاۃ جامعۃ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دیے کہ لوگ کو نماز کے لیے جمع کرو. 60-70,000 آدمی کا مجمع ہے، 60-70,000 آدمی کا مجمع ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دیتے سارے لوگ کو جمع کرو، نماز پڑھنا ہے. مجمع تیار ہو گیا ہے، نماز کا مجمع تیار ہو گیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر چڑھتے، مجمع بڑا ہے، ایک اونچے جگہ پر چڑھتے ہیں علی کو ساتھ میں لے کر. فأخذ بيد علی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں کیا تمہاری جانوں کا میں مولا نہیں ہوں؟ اللہ مولا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، رسول مولا کی بات ہو رہی ہے. الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں، یہ قرآن کی آیت ہے، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم. آپ سورہ احزاب اٹھا لیں، پارہ نمبر 21 سورہ احزاب میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کی ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما، سارے اہل سنت والجماعت یہی ترجمہ کرتے اس آیت کا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہم اپنے جان کے مالک ہے، مگر ہم سے بڑھ کر مالک ہمارے جانوں کے رسول اللہ ہے. آپ کو خیال آئے گا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ میرے سے پوچھے یہ کس کا گھر ہے، میں بولتا ہوں میرا گھر ہے. آپ کا گھر ہے یا آپ کے ابا کا گھر ہے؟ میرا تو گھر ہے لیکن ابا زیادہ مالک ہے اس کے، کیونکہ بنائے انہوں، رائٹ؟ مالک تو میں بھی ہوں، میرا گھر ہے لیکن وہ زیادہ مالک ہے. ہمارے جان کے ہم مالک ہے لیکن ہم سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی جان کے مالک ان سے خود سے زیادہ رسول اللہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رسول اللہ، کیونکہ یہ سارے مسلمان یہ بات جانتے کہ نبی ہر مومن کی جان کا زیادہ مالک ہوتا ہے. آقا نے ہاتھ اٹھا کر علی کا فرمایا، لوگوں بتاؤ اب کہو کہ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں یا نہیں ہوں؟ سارے مومنین کی جانوں کا مالک ہوں یا نہ ہوں؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم قالوا بلا، سارے صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے جانوں کے مالک ہے. فرمائے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مالک ہوں علی اس کا مالک ہے. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب یہاں پر میننگ کلیئر ہو جاتا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے وہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے اور وہ بھی قرآن میں ہے. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. فرماتے فہذا ولی من انا مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا ولی ہے. اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی کی مدد کرے تو اس کا مددگار بن جا. اللہم عادی من عادا، اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے اپنی عداوت کر دے.